السلام علیکم۔ آج پھر چاند بانو اور کاجل اس کے روبرو تھیں، لیکن آج وہ ان کی آمد پر حیران نہیں تھا، کیونکہ پچھلی بار کاجل سے اس کی جو گفتگو ہوئی تھی، اس کی روشنی میں وہ اس ملاقات کا منتظر ہی تھا۔ ابتدا میں انہوں نے سلام دعا اور ایک دوسرے کی خیر و عافیت سے متعلق رسمی گفتگو کی، پھر کاجل نے اصل بات چھیڑ دی۔ اپنی چندہ کو فلم سے آفر آئی ہے، بہت بڑا ڈائریکٹر ہے جو اسے اپنی فلم میں لینا چاہتا ہے، پر یہ راضی نہیں ہوتی۔ اس نے اس انداز میں فاروق کے سامنے یہ تذکرہ چھیڑا جیسے پہلی بار اسے بتا رہی ہو۔ زبردست، یہ تو اچھی خبر ہے۔ دل پر جبر کر کے فاروق نے اس ڈرامے میں اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا اور بطور خاص چاند بانو کی طرف رخ کر کے اس سے بولا، تم کیوں انکار کر رہی ہو چاند بانو؟ ایسا چانس تو بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم فلم میں کام کریں؟ چاند بانو نے عجیب سے لہجے میں اس سے دریافت کیا، اس لہجے میں جیسے یہ خواہش بول رہی تھی کہ فاروق اسے روک دے، منع کر دے کہ نہیں چاند بانو، تم فلم میں کام مت کرنا، مجھے تمہارا فلمی ہیروئن بننا اچھا نہیں لگے گا۔ فاروق نے اس کے لہجے کی اس حسرت بھری خواہش کو پوری طرح محسوس کیا، لیکن جان کر انجان بن گیا اور نہایت سنجیدگی سے بولا، میرے خیال میں تو تمہیں ہاں کر دینی چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگ فلمیں شوق سے دیکھتے ہیں اور فلمی فنکاروں کو بہت پسند بھی کیا جاتا ہے۔ تم فلم لائن میں چلی جاؤ گی تو عزت، شہرت، دولت سب پالو گی۔ عزت بھی؟ چاند بانو کے سوال میں بیک وقت حیرت اور حسرت تھی، جسے فاروق نے نظر انداز کر دیا اور سابقہ انداز میں بولا، بہرحال میں نے تمہیں صرف ایک مشورہ دیا ہے، تم اپنے لیے جو مناسب سمجھو فیصلہ کر سکتی ہو۔ آپ کا مشورہ ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے، آپ نے کہا ہے تو ہم ضرور فلم میں کام کریں گے۔ اس نے فوراً ہی اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اسی وقت ربن کمرے میں داخل ہوا۔ دونوں لڑکیوں نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اسے آداب کہا۔ کیسا چل رہا ہے تم لوگوں کا دھندا؟ پھر دوبارہ تو کسی نے تنگ نہیں کیا نا؟ اس نے شفقت کے ساتھ ان دونوں سے دریافت کیا۔ وہ جہاں دیدہ آدمی تھا اور چاند بانو کی فاروق میں دلچسپی کو سمجھتا تھا، اس لیے ان لوگوں کی یہاں موجودگی پر قطعی حیران نہیں ہوا تھا۔ نہیں دادا، اب کوئی تنگ نہیں کر رہا۔ سننے میں آیا تھا کہ مجو دادا کو آپ نے سبق سکھا دیا ہے اور انگریز افسر ولیم انگلستان گیا ہوا ہے۔ اس کے سوال کا جواب کاجل نے دیا۔ سبق تو اس گورے کو بھی سکھانا تھا، پر سالہ نکل گیا۔ خیر لوٹ کر تو ادھر ہی کو آئے گا نا، پھر اپن اس کو بھی دیکھ لے گا۔ ربن نے اپنے عزم کا اظہار کیا اور پھر موضوع گفتگو بدلتے ہوئے بولا، زمرد بائی کیسی ہے؟ اب تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہے نا؟ بھائی جی بالکل ٹھیک ہیں، بلکہ آج کل تو خاصی خوش ہیں۔ یہ جو اپنی چندہ ہے نا، اسے فلم سے آفر آئی ہے۔ کاجل نے اسے اطلاع دی۔ کس نے کی ہے آفر؟ ربن نے دلچسپی سے پوچھا۔ انیل کمار نے، بڑے شاندار ڈائریکٹر ہیں، ان کی بنائی فلمیں ہمیشہ ہٹ ہوتی ہیں۔ کاجل نے ربن سے زیادہ چاند بانو کو سنانے کے لیے بتایا۔ ہاں ری، اپن جانتا ہے اسے، ڈائریکٹر تو سچ مچ ایک دم چوکس ہے۔ اصل میں مال پانی خوب لگاتا ہے فلم پر، تو فلم تو ہٹ ہونی ہی ہے۔ ربن نے اس کی بات سن کر تبصرہ کیا اور پھر فاروق کی طرف رخ کر کے اسے بتانے لگا، فلم کا دھندا بھی ایک دم چالو دھندا ہے۔ بڑا بڑا سیٹھ لوگ اس دھندے میں اپنا پیسہ لگا رہا ہے۔ اپنا بھاٹیا سیٹھ بھی اس طرف مال لگاتا ہے، بلکہ اپن نے سنا ہے کہ یہ جو انیل کمار ہے، اس کی اگلی فلم میں اپنا بھاٹیا سیٹھ ہی پیسہ لگانے والا ہے۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ اگر سیٹھ انیل کمار کی فلم میں پیسہ لگاتا ہے تو تم اس سے کہہ دینا کہ چاند بانو کا خیال کرے۔ اس نے جیسے چاند بانو کی دلجوئی کی کوشش کی۔ بالکل بول دے گا، اپن بولے گا تو دیکھنا ادھر سیٹ پر سارا لوگ کیسے چاند بانو کے آگے پیچھے گھومے گا۔ ربن نے ایک بار پھر اپنی جہاں دیدگی کا ثبوت دیا۔ وہ لفافہ دیکھ کر مضمون بھانپ لینے والا آدمی تھا، اس لیے سمجھ گیا تھا کہ فاروق سر جھکا کے خاموش بیٹھی چاند بانو کو فلم میں کام کرنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، سو خود بھی اس کام میں اس کا ہاتھ بٹایا۔ دیکھ لو چاند بانو، تم خود کتنی خوش قسمت ہو، خدا خود ہی بیٹھے بٹھائے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا جا رہا ہے۔ ربن کی بات سن کر خوش ہوتی کاجل نے چاند بانو کو ٹہوکا دیا، لیکن وہ اپنی سابقہ حالت میں ہی سر جھکائے بیٹھی رہی۔ قسمت والا تو یہ اپنا فاروق بھی بہت ہے، اس کا بھی ہر کام فٹافٹ بن جاتا ہے۔ اب یہ دیکھ لو کہ اپن سوچ رہا تھا کہ اسے علاج کے واسطے کون سے پہاڑی شہر میں لے جائے کہ بھاٹیا سیٹھ خود ہی بول دیا کہ اس کا ایک بنگلہ ادھر شملہ میں ہے، اگر اپن چاہے تو فاروق کو ادھر لے جا کر رکھ سکتا ہے۔ اپن نے فوراً ہاں بول دیا اور شملہ کا ٹکٹ بھی کٹوا لیا۔
ابھی ٹھیک 4 گھنٹے بعد اپن کو شملہ جانے کے واسطے ٹرین میں بیٹھنے کا ہے۔ اس کی دی اطلاع نے فاروق کو چونکا دیا۔ اتنی جلدی؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ ہسپتال سے فارغ ہو کر پہلے کچھ دن اڈے پر جا کر رہیں گے، پھر کہیں اور جائیں گے۔ اڈے پر جانے کا ٹائم نہیں ہے اب۔ اپن ادھر پیغام بھیج دیا ہے، گولو تیرا سب سامان باندھ کر تیار کر دے گا، تو سیدھا اسٹیشن ہی پہنچ جائے گا۔ تھوڑا ٹائم تیرے کو ادھر ہسپتال میں بھی لگنے کا ہے۔ ڈاکٹر لوگ تیرا فائنل چیک اپ کر کے دوائیں وغیرہ لکھنے کو مانگتا ہے۔ اپن نے سسٹر کیتھی سے پہلے ہی بات کر لیا ہے، وہ اپن کے ساتھ شملہ چلے گا تاکہ تیرا ٹھیک سے دیکھ بھال کر سکے۔ ربن نے اسے مزید تفصیلات سے آگاہ کیا تو وہ اپنی جگہ دنگ رہ گیا۔ اس نے غصے میں ربن سے سارے فیصلے خود کر لینے کا کہا تھا، اور وہ سچ مچ ایسا کر چکا تھا، لیکن اس کے اپنے پاس اب اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی، اور اب موقع بھی نہیں تھا کہ وہ ربن سے پروگرام میں کسی تبدیلی کی فرمائش کرتا۔ ویسے تو اسے خود بھی عادت تھی کہ وہ ربن کے فیصلوں کو بغیر حیل و حجت کے قبول کر لیتا تھا، کہ اس کا ہر فیصلہ اس کی بھلائی کے لیے ہی ہوتا تھا، لیکن اس بار کچھ بے چینی اس لیے تھی کہ وہ کہیں بھی جانے سے پہلے جولیٹ کو ایک نظر دیکھ لینا چاہتا تھا، لیکن اب اس کا کوئی امکان نہیں رہا تھا۔ وہ اگر ضد کر کے کچھ دیر کے لیے اڈے پر چلا بھی جاتا تو جولیٹ سے سامنا ہونا ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس کی معلومات کے مطابق یہ جولیٹ کے دفتری اوقات تھے، اور ان اوقات میں وہ دفتر میں ہی ہو سکتی تھی۔ بڑا ہی اچانک پروگرام بنا لیا آپ لوگوں نے، فاروق صاحب نے تو ہمیں اس بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ چاند بانو کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو دیکھ کر کاجل نے شکوہ کیا۔ ڈاکٹر لوگ نے سجیشن دیا تھا کہ اپنے ہیرو کو کسی پہاڑی علاقے میں لے جا کر رکھو، تو کھلی ہوا میں اس کا صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ اپن سوچ میں تھا کہ کدھر لے جائے، پر کوئی پکا پروگرام طے نہیں تھا، اس لیے اس نے تمہیں نہیں بتایا ہوگا۔ ربن نے رسان سے اس کے شکوے کا جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، ہمیں علم ہونے سے زیادہ ان کا صحت یاب ہونا ضروری ہے۔ اس بار چاند بانو نے دھیمے لہجے میں کہا تو فاروق اس کی شکل دیکھ کر رہ گیا۔ کیا نہیں تھا اس چھوٹی سی لڑکی کے چہرے پر؟ دکھ، حزن اور ملال کے سارے رنگ جیسے اس کی رنگت کے ساتھ گھل کر رہ گئے تھے، اور ان سب رنگوں پر غالب ایک رنگ تھا، محبت کا رنگ۔ اس رنگ میں رنگی گویا وہ اپنی تقدیر پر شاکر ہو گئی تھی، اور آگاہ تھی کہ تقدیر نے اسے جس حیثیت میں اس دنیا میں اتارا ہے، اس حیثیت میں وہ کسی سے کوئی شکوہ کرنے کا حق نہیں رکھتی ہے۔ حق تو رشتے دیا کرتے ہیں، اور طوائف کے پاس رشتے نہیں ہوتے۔ وہ ماں، بیٹی، بہن، بیوی کچھ بھی تو نہیں کہلاتی، وہ بس طوائف ہوتی ہے، جسے کوئی نوٹ کمانے کے لیے استعمال کرتا ہے تو کوئی نوٹ خرچ کر کے اپنی دل بستگی کے لیے۔ چاند بانو کا دکھ سیدھا فاروق کے دل میں اتر گیا۔ وہ مجبور تھا کہ اس لڑکی سے محبت نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کی محبت کا احترام تو اس پر واجب تھا۔ چنانچہ اس کی دلجوئی کے لیے بہت نرمی سے بولا، مجھے یقین ہے کہ تمہاری دعائیں میرے بہت کام آئیں گی، اور میں بہت جلد صحت یاب ہو کر بمبئی واپس لوٹوں گا۔ اس وقت ہم ایک تفصیلی ملاقات کریں گے، اور تم مجھ سے وہ سب کہہ سکو گی جو کہنا چاہتی ہو۔ اللہ کرے وہ دن جلد آئے۔ اس کی بات سن کر چاند بانو کا چہرہ کھل اٹھا، اور اس نے بڑی بے ساختگی سے دعا کی۔ آمین۔ اسی جیسی بے ساختگی کے ساتھ کاجل بھی بول اٹھی، پھر فاروق کو مخاطب کر کے بولی، شملہ میں آپ کے قیام کے دوران اپنی خیر خبر معلوم کرنے کی کیا صورت ہوگی؟ میرے بارے میں اطلاعات تو آپ کو اڈے سے ہی مل سکتی ہیں، لیکن ٹھہریے۔ جواب دیتے ہوئے فاروق پل بھر کے لیے رکا۔ میرا خیال ہے اڈے آنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ میں ایسا کروں گا کہ شملہ سے آپ لوگوں کے نام ایک الگ چٹھی لکھ کر بھیج دیا کروں گا۔ اڈے کا کوئی بھی آدمی چٹھی آپ تک پہنچا دے گا۔ کیوں دادا، چٹھی پہنچ جائے گی نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ بولتے بولتے وہ اچانک ربن سے مخاطب ہوا۔ مسئلہ کیا ہونا ہے رے، تو نے بول دیا تو سمجھ لے کہ یہ کام ہونا ہی ہونا ہے۔ ربن نے بھرپور اعتماد کے ساتھ اسے یقین دلایا۔ میرے خیال میں اب تو آپ کا اطمینان ہو گیا ہوگا، اور مزید کوئی وسوسہ نہیں ستائے گا۔ بظاہر وہ دونوں سے پوچھ رہا تھا، لیکن اصل مخاطب چاند بانو تھی۔ اس نے بھی یہ بات خوب سمجھی، اور شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلا دیا۔ اسی پل دروازے پر دستک ہوئی۔ مسٹر فاروق، آپ کو چیک اپ کے لیے ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ دستک کا جواب ملنے پر نرس کیتھرائن ایک دوسری نرس کے ساتھ اندر داخل ہوئی، اور پیشہ ورانہ انداز میں اسے مخاطب کیا۔ میں چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ اتنی نفری کے ساتھ کیوں آئی ہیں؟ کیا میری طرف سے انکار کا خدشہ تھا؟ فاروق نے اسے چھیڑا۔
جی نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، اصل میں تو سسٹر انیتا اس وقت ڈیوٹی پر ہیں، میں تو صرف اس لیے آپ کے ساتھ جا رہی ہوں کہ ڈاکٹر جو بھی انسٹرکشنز دیں وہ اچھی طرح نوٹ کر سکوں تاکہ شملہ میں کسی قسم کی کوئی پریشانی پیش نہ آئے۔ کیتھرائن نے جلدی سے وضاحت پیش کی تو وہ مسکرا دیا، پھر کاجل اور چاند بانو کی طرف رخ کرتے ہوئے بولا، اچھا تو اب اجازت دیجیے۔ بالکل، اب ہم بھی روانہ ہوتے ہیں، آپ اطمینان سے معائنے کے لیے جائیے۔ اس بار بھی جواب چاند بانو کی طرف سے آیا تھا۔ فاروق کی طرف سے ہونے والی اپنائیت کے ذرا سے اظہار نے اسے بڑا سہارا دیا تھا اور وہ خاصی پراعتماد نظر آ رہی تھی۔ فاروق کیتھرائن اور اس کی ساتھی نرس کے ساتھ معائنے کے لیے چلا گیا تو اس نے ربن سے شملہ روانگی سے متعلق دو ایک سوالات کیے اور پھر خود بھی کاجل کے ساتھ ہسپتال سے روانہ ہو گئی۔ البتہ ربن کے لیے یہ سوچ ضرور چھوڑ گئی کہ کیا جولیٹ کے شہر سے فاروق کو آزاد کروانے میں چاند بانو کوئی کردار ادا کر سکتی ہے، اگر ہاں تو کیسے؟ دفتر سے فارغ ہو کر گھر کی طرف روانہ ہونے کی بجائے جولیٹ نے قریبی بازار کا رخ کیا اور پھلوں کے ٹھیلے پر رک کر کچھ پھل خریدے۔ پھلوں کی خریداری کے بعد وہ پھولوں کی ایک دکان پر پہنچی اور بہت دیکھ بھال کر ایک چھوٹا سا گلدستہ منتخب کیا۔ آج وہ فاروق کی مزاج پرسی کے لیے ہسپتال جانے کا ارادہ رکھتی تھی اور صبح دفتر کے لیے روانہ ہوتے وقت اس سلسلے میں جوزف کو آگاہ کر کے آئی تھی۔ ساتھ ہی اس نے رات کا کھانا بھی تیار کر کے رکھ دیا تھا، اگرچہ اسے علم تھا کہ کھانا پکا ہوا ہونے کے باوجود جوزف خود اسے کھانے کی زحمت نہیں کرے گا۔ وہ تو اس کے بے حد اصرار پر بھی مشکل سے ہی چند لقمے کھاتا تھا، لیکن کھانا تیار ہونے کی صورت میں اسے خود یہ سہولت رہتی کہ اگر ہسپتال سے واپسی میں تاخیر بھی ہو جاتی تو گھر جا کر اسے کسی الجھن میں نہ پڑنا پڑتا اور وہ آسانی سے جوزف کو کھانا کھلانے کے ساتھ خود بھی زہر مار کر لیتی۔ آج کل وہ کھانا زہر مار ہی کرتی تھی، لیکن اس عزم کے ساتھ کہ اپنے دشمنوں کے انجام تک ہر حال میں جینا ہے، اور ظاہر ہے جب جینا تھا تو زندگی کی ضروریات بھی پوری کرنا تھیں۔ فاروق کی مزاج پرسی کے لیے جانا بھی اس کی ایک ضرورت ہی تھی، لیکن اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس نے وزیداری کا پورا خیال رکھا تھا اور اپنے محدود بجٹ کے باوجود اس کے لیے پھلوں اور پھولوں کی خریداری کی تھی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ بس سٹاپ پر پہنچی اور اپنی مطلوبہ بس کا انتظار کرنے لگی۔ بسوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی، اس لیے مسافروں کو ان کا خاصا انتظار کرنا پڑتا تھا، یا دوسری صورت یہ تھی کہ تانگے میں جایا جائے، پر تانگے میں جانے میں خاصا وقت لگ جاتا تھا۔ چلنے کو ٹیکسیاں بھی چلتی تھیں، لیکن ظاہر ہے ٹیکسی میں سفر مہنگا پڑتا تھا اور اس کے حساب سے اسے ہسپتال پہنچنے کی اتنی جلدی نہیں تھی کہ وہ مہنگی سواری استعمال کرتی۔ آنے والے وقت میں اسے کس قسم کے اخراجات درپیش آتے اور کتنی رقم درکار ہوتی، اس کا اسے درست اندازہ نہیں تھا، اس لیے یہی مناسب تھا کہ سوچ سمجھ کر رقم خرچ کی جائے۔ اپنی اسی سوچ کے تحت اس نے بہت صبر سے بس کا انتظار کیا۔ دفتری اوقات کے خاتمے کی وجہ سے یہ رش کا وقت تھا اور آنے والی بس خاصی بھری ہوئی تھی، لیکن اسے معلوم تھا کہ اگلی بس کافی وقفے سے آئے گی اور وہ بھی ایسی ہی بھری ہوئی ہو سکتی تھی، اس لیے بغیر کسی جھجک کے وہ اسی بس میں سوار ہو گئی۔ بس کی ساری نشستیں پر تھیں، اس لیے اسے ایک ہاتھ سے ڈنڈا پکڑ کر کھڑا ہونا پڑا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں خریدے گئے پھل اور پھول موجود تھے، جبکہ اپنے ذاتی سامان کا پرس کندھے سے لٹکا ہوا تھا۔ اس حالت میں سفر کرنا اچھا خاصا مشکل تھا اور اسے بار بار جھٹکے لگ رہے تھے۔ وہ بڑی جدوجہد سے اپنا توازن قائم رکھ کر کھڑی ہوئی تھی، ایسے میں اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ یہ جھٹکا حرکت کرتی ہوئی بس یا ٹوٹی ہوئی سڑک کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ کوئی اس کے شانے سے ٹکرایا تھا۔ اس نے پلٹ کر ٹکرانے والے کو دیکھا۔ وہ 17-18 سال کا نوجوان تھا، جس کے سر پر الجھے ہوئے بالوں کا ٹوکرا سا رکھا ہوا تھا اور لباس بھی خاصا شکن آلود تھا۔ جولیٹ کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ خباثت سے مسکرایا اور اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بڑے اطمینان سے سوری بول دیا۔ اس کے اس انداز پر جولیٹ دانت کچکچا کر رہ گئی، لیکن زبان سے کچھ نہ بولی کہ ہو سکتا ہے کہ بس کو لگنے والے کسی جھٹکے کے باعث وہ اتفاقاً اس سے ٹکرا گیا ہو۔ لیکن ٹھیک 2 منٹ بعد لڑکے کا کندھا پھر اس کے کندھے سے ٹکرایا تو وہ جھنجلا کر اس کی طرف پلٹی۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا اور دوسری طرف رخ کیے مسافروں کا جائزہ لے رہا تھا۔ جولیٹ کو اس بار بھی خاموش رہنا پڑا اور وہ خود بھی دوبارہ رخ پھیر گئی۔ اس بار لڑکے کا کندھا کوئی 3 ساڑھے 3 منٹ کے وقفے کے بعد اس سے ٹکرایا تھا
اور اسے اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ یہ حرکت جان بوجھ کر رہا ہے، کیونکہ بس کو لگنے والے جھٹکے اتنے شدید نہیں تھے کہ اچھا خاصا ہٹا کٹا لڑکا اپنا توازن برقرار نہ رکھ پاتا، جبکہ وہ خود ایک لڑکی ہوتے ہوئے ہاتھ میں موجود سامان کے باوجود اپنا توازن قائم رکھے ہوئے تھی۔ اس بار اس نے بہت جارحانہ موڈ میں پلٹ کر لڑکے کو گھورا، وہ بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے گھورنے کا اثر لیے بغیر وہ بے تکلفی سے مسکرایا اور بڑے دوستانہ انداز میں بولا، بمبئی کی سڑکیں بہت خراب ہیں، میونسپل کمیٹی والوں کو ان کی مرمت کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ میرے خیال میں سڑکوں کی مرمت سے زیادہ تم جیسوں کے دماغ کا علاج ہونا ضروری ہے۔ جولیٹ نے بہت ناراض لہجے میں اسے احساس دلایا کہ وہ اس کی حرکت کو سمجھ رہی ہے، پھر مزید اس کے منہ لگنے کے بجائے ذرا آگے کی طرف کھسک کر کھڑی ہو گئی۔ یہ جگہ دو عورتوں کے ابھی ابھی اپنے سٹاپ پر اترنے کی وجہ سے بنی تھی۔ اسے جگہ تبدیل کرتے دیکھ کر لڑکا مسکرایا، لیکن خود اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی۔ جولیٹ بھی اس کی طرف سے دھیان ہٹا کر آگے دیکھنے لگی۔ ہسپتال نزدیک آ رہا تھا، اس لیے راستے پر توجہ رکھنی زیادہ ضروری تھی۔ مطلوبہ سٹاپ آنے پر وہ بس سے اتر گئی۔ اترتے ہوئے اس کی نظر خود بخود بس کے پچھلے دروازے کی طرف چلی گئی اور اس نے یہ دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا کہ وہ لڑکا بھی اسی سٹاپ پر اتر گیا ہے۔ اب معلوم نہیں کہ اس کی بھی منزل یہی تھی یا وہ اس کے پیچھے پیچھے اترا تھا۔ اگر وہ اس کے پیچھے اترا تھا تو وہ اس سے زیادہ خوف زدہ نہیں تھی۔ وہ شکل سے ہی ایک ایسا سڑک چھاپ آوارہ گرد نظر آ رہا تھا جو بمبئی کی سڑکوں پر عام پھرتے نظر آتے ہیں اور لڑکیوں کو چھیڑنے اور انہیں تھوڑا سا خوف زدہ کر دینے سے آگے کچھ نہیں کر پاتے۔ اس کے پیچھے آنے والا لڑکا تو عمر میں بھی اس سے کم تھا اور وہ ایک نوعمر لڑکے سے ڈرنے والی نہیں تھی۔ چنانچہ بے نیازی سے ہسپتال کی عمارت کی طرف بڑھ گئی۔ اندر پہنچ کر اس نے معلوماتی کاؤنٹر کا رخ کیا۔ وہاں سے اسے اس شعبے کا علم ہو گیا جہاں فاروق جیسے پیشنٹس کو رکھا جاتا ہے۔ اس شعبے کی طرف بڑھتے ہوئے بھی اس نے اس لڑکے کو اپنے پیچھے پایا اور تھوڑی سی الجھن محسوس کرنے لگی۔ وہ خاصا ڈھیٹ معلوم ہوتا تھا جو اندر تک اس کے پیچھے چلا آیا تھا۔ بہرحال اس نے ایک بار پھر اسے نظر انداز کیا اور شعبے کے معلوماتی کاؤنٹر سے فاروق کے متعلق معلومات حاصل کرنے لگی۔ مسٹر فاروق، ہیڈ انجری، وہ تو ڈسچارج ہو گیا، ابھی 10 منٹ پہلے تو ادھر سے گیا ہے۔ استقبالیہ پر موجود فربا جسم کی 35-40 سالہ عورت نے اسے اطلاع دی۔ او خیر، کوئی بات نہیں، میں ان کے گھر جا کر ان سے مل لوں گی۔ اس نے جیسے خود کو تسلی دی۔ کیسے مل لیں گی؟ وہ تو ہاسپٹل سے نکل کر سیدھا ریلوے اسٹیشن گیا ہے، ادھر سے وہ شملہ جانے کو مانگتا ہے۔ ڈاکٹر لوگ نے اس کے علاج کے لیے پہاڑی علاقے میں جانے کو سجیسٹ کیا ہے، اس لیے اس کا فادر ہاسپٹل کی ایک نرس ہائر کر کے اسے اپنے ساتھ سیدھا شملہ لے جا رہا ہے۔ استقبالیہ پر موجود خاتون نے اسے مکمل معلومات فراہم کیں۔ وہ یہاں سے سیدھا شملہ چلے جائیں گے؟ جولیٹ نے حیرت کا اظہار کیا۔ ہم کو یہی انفارمیشن ملا ہے، اپنا کیتھی نے بتایا تھا۔ وہ مسٹر فاروق کو لک آفٹر کرنے اس کے ساتھ گیا ہے نا؟ خاتون نے اسے یقین دہانی کروائی۔ اوکے، تھینک یو سو مچ فار یور کائنڈ انفارمیشن۔ جولیٹ نے مسکرا کر خاتون کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش میں اس کے ہونٹ محض کھنچ کر رہ گئے۔ فاروق سے اس کا کوئی قلبی تعلق نہیں تھا کہ وہ اس سے ملنے کے لیے تڑپتی، لیکن اس سے ملاقات نہ ہونے پر اسے مایوسی ضرور ہوئی تھی کہ وہ اس سے جو حاصل کرنا چاہتی تھی وہ حاصل نہ کر سکی تھی۔ وہاں سے پلٹتے ہوئے اسے ہاتھ میں تھامے پھلوں اور پھولوں کا وزن منوں کے برابر لگ رہا تھا اور وہ بہت تھکے تھکے انداز میں چل رہی تھی۔ پھول اپن کو بھی بہت اچھا لگتا ہے، تمہارا پیشنٹ نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، تم یہ پھول اپن کو بھی دے سکتی ہو، اپن بھی تم کو دیکھ کر ایک دم ہارٹ پیشنٹ ہو گیا ہے۔ بے دہانی سے چلتے ہوئے وہ اپنے بالکل قریب سے یہ سرگوشی سن کر چونک پڑی۔ اس کے دائیں جانب بالکل ساتھ ساتھ چلتا لڑکا وہی تھا جو بس میں بھی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا رہا تھا۔ اس نے لڑکے کو اپنے پیچھے پیچھے ہسپتال میں بھی آتے دیکھا تھا، لیکن فاروق سے ملاقات نہ ہونے پر اس بری طرح الجھ گئی تھی کہ اس پل اسے بھلا بیٹھی تھی۔ اب جو لڑکے نے اسے مخاطب کیا تو اسے دیکھ کر اس کے اندر طیش کی شدید لہر دوڑ گئی۔ شٹ اپ، گیٹ لاسٹ فرام ہیئر، ورنہ میں پولیس کو کمپلین کر دوں گی۔ اس نے لڑکے کو ڈانٹا۔ پولیس والا سالا اپن کا کیا اکھاڑ لیں گا؟ ماں کی گود سے نکل کر اپن سیدھا تھانے میں ہی گیا تھا۔ اکھا شہر کا پولیس والا سے اپن کا یاری ہے۔ تم پولیس سے اپنا کمپلین کریں گا تو وہ اپن سے بولے گا کہ چھوکری کو اپنے ساتھ شیئر کرنے کا ہے چارلی۔
وہ ایک آنکھ کا کونا دبا کر لفنگے پن سے بولا تو جولیٹ اپنے اشتعال پر قابو نہ رکھ سکی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کر دیا۔ تھپڑ کھا کر لمحے بھر کے لیے تو وہ بھونچکا رہ گیا اور گال پر ہاتھ رکھے جولیٹ کو حیران نظروں سے گھورتا رہا، لیکن پھر اس کے چہرے کے تاثرات تیزی سے بدلے اور وہ بے پناہ غصے میں نظر آنے لگا۔ اس کے غصے کو خاطر میں نہ لا کر جولیٹ نے تنتناتے ہوئے قدم آگے بڑھا دیے۔ وہ فوراً ہی اس کے پیچھے لپکا۔ اے سالہ چھوکری لوگ، تم چارلی کو تھپڑ مار کر ایسے کدھر جاتا ہے؟ اپن تم کو اس تھپڑ کا مزہ چکھائیں گا، بلند آواز میں کہتے ہوئے اس نے جولیٹ کا بایاں بازو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ جھٹکا اتنا زوردار تھا کہ جولیٹ کے ہاتھ میں موجود پھل اور پھول گر پڑے۔ گرنے سے پھلوں کا تھیلا کھل گیا اور اس میں سے پھل نکل کر ادھر ادھر بکھر گئے۔ اس سارے منظر نے کئی لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی، لیکن اس سے قبل کہ کوئی دخل اندازی کرتا، چارلی نے اپنی جیب سے چاقو نکال کر ایک کھٹکے کے ساتھ کھول لیا۔ چاقو دیکھ کر لوگوں کے بڑھتے ہوئے قدم اپنی جگہ رک گئے۔ سالہ کسی نے بیچ میں ٹانگ اڑایا تو اپن اس کا گلا کاٹ ڈالے گا۔ کھلے ہوئے چاقو کو لہراتے ہوئے اس نے دھمکی دی تو پہلے ہی قدم روک لینے والے مزید اپنی جگہ سکڑ کر رہ گئے۔ جولیٹ نے بھی اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس کی۔ وہ جس لڑکے کو عام سا آوارہ گرد سمجھی تھی وہ باقاعدہ گنڈا نکلا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ اپنے جسم میں دوڑتی خوف کی لہر پر قابو پا کر اس نے سخت لہجے میں دریافت کیا۔ تم کو اپن کے ساتھ چلنا ہوگا۔ تم سے اس تھپڑ کا حساب لینے کے بعد ہی اپن تمہیں چھوڑے گا۔ یہ جواب دیتے ہوئے جولیٹ کے جسم پر رینگتی اس کی نگاہوں میں جو غلاظت تھی، اس نے جولیٹ کو کپ کپا کر رکھ دیا۔ ابھی زیادہ دن تو نہیں گزرے تھے مرد کی انا سے پیدا ہونے والی ذلت کو سہے ہوئے، اور اب ایک بار پھر یہ ذلت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تم مجھے جان سے مار دو لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ آخر کار اس نے بہت عزم سے اعلان کر دیا اور چارلی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ بے پناہ خوف کے رد عمل میں پیدا ہونے والی یہ ہمت صرف اس وجہ سے تھی کہ اسے اپنی زندگی کی کوئی فکر نہیں تھی۔ آج اگر وہ چارلی کے ہاتھوں مر جاتی تو صرف ایک بات کا افسوس ہوتا کہ دلدار آغا سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیے بغیر مر گئی، ورنہ اب اسے زندگی کی کوئی چاہ نہیں تھی۔ اپن کو تیرا جان لے کر کیا کرنے کا ہے؟ تو نے اپن کا انسلٹ کیا ہے، اپن بھی تیرا مٹی پلید کرنے کو مانگتا ہے۔ تو شرافت سے اپن کا بات نہیں مانے گا تو اپن بھی ادھر ہی تیرا کپڑا پھاڑ ڈالے گا۔ اس نے واشگاف لہجے میں اعلان کیا تو پہلی بار جولیٹ کو اندازہ ہوا کہ وہ قدرے نشے میں بھی تھا، اور شاید نشے نے ہی اس کی ہمت کو اتنا بلند کر رکھا تھا کہ وہ آس پاس موجود پبلک کو بھی خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ اپنے ناپاک عزم کا اظہار کرنے کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر پھرتی سے جولیٹ کے گلے میں پڑا سکارف کھینچ کر دور پھینک دیا۔ جولیٹ نے ایک چیخ مار کر ابھی تک اس کے شکنجے میں جکڑے اپنے بائیں بازو کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ جولیٹ کا بازو چھوڑنے کی بجائے اس نے پہلے اسے 2-3 زوردار جھٹکے دیے، پھر اس کے بلاؤز کے گریبان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کا ہاتھ گریبان سے چند سینٹی میٹر کے فاصلے پر ہی تھا کہ اسے ایک زوردار جھٹکا لگا، اور بری طرح چیختے ہوئے اس نے اپنے بازو کو جھٹکا دیا۔ اس کایا پلٹ پر حیران جولیٹ نے اس کے بازو پر نظر ڈالی تو اس کی قمیض کی آستین خون آلود نظر آئی، اور فوراً ہی بازو میں کھبا ہوا چاقو بھی نظر آ گیا۔ کیوں سالہ ٹپوری لوگ، ادھر یہ کیا تماشا کھڑا کر رکھا تھا؟ ابھی وہ صورتحال کو پوری طرح سمجھ نہیں سکی تھی کہ لوگوں کے ہجوم میں سے ایک شخص آگے آیا اور چارلی کو گھورتے ہوئے اس سے بولا، تم کون ہے؟ یہ بظاہر چارلی نے دبنگ بن کر اس سے یہ سوال کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ خوف زدہ ہے۔ اپن کا نام جانی ہے، اور یہ چھوکری اپنے ربن دادا کے محلے کی ہے۔ تمہارا ہمت کیسے ہوا اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کا؟ اس نے کڑے انداز میں اسے گھورتے ہوئے استفسار کیا۔ ربن دادا کا نام سن کر چارلی کے چہرے کی رنگت اڑ گئی اور سارا نشاہرن ہو گیا۔ وہ ہکلاتے ہوئے صفائی دینے کے انداز میں بولا، اپن کو خبر نہیں تھی استاد کہ اس مس لوگ کا ربن دادا سے ریلیشن ہے۔ اپن تو اس سے ایسے ہی ذرا چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا، پر اس نے سالہ چارلی کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ تھپڑ کھا کر اپن کا بھیجا گم گیا، اس لیے غلطی ہو گئی۔ بمبئی کا ایسا کون سا گنڈا تھا جو ربن کی حیثیت کو نہیں پہچانتا تھا، اور چارلی جیسے تیسرے درجے کے گنڈے تو اس کے مقابل کھڑے ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے وہ فوراً ہی بھیگی بلی بن گیا۔ ایسا غلطی آئندہ نہیں ہونے کا مانگتا ہے۔ آگے سے سب شریف وومن کو اپنا مدر سسٹر سمجھنا۔ مستی کرنی ہو تو ادھر کوٹھے والیوں کے پاس جانا،
اپن نے پھر تیرے کو ایسی حرکت کرتے دیکھا تو چاقو سیدھا دل میں اترے گا۔ جانی نے اس کے بازو سے اپنا چاقو کھینچا اور اس کی قمیض سے صاف کر کے بند کرنے کے بعد جیب میں رکھ لیا۔ خود چارلی کا اپنا چاقو تو کب کا ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا اور آس پاس بکھرے پھلوں میں سے ایک سیب میں پھنسا ہوا تھا۔ تیرے جیسے ٹپوریوں کا چاقو بس فروٹ کاٹنے لائق ہی ہوتا ہے، ایسے چاقو کو آگے کبھی پبلک میں نکالنے کا مسٹیک مت کرنا، ورنہ تیرا ناک ہی کٹ کر گر جائے گا۔ جانی اس کی طبیعت پوری طرح صاف کرنے پر تلا ہوا تھا۔ چارلی کی مجال نہیں تھی کہ اس سے آنکھ ملا پاتا۔ وہ بس اپنے بازو کے زخم کو ہاتھ سے دبائے بہتے ہوئے خون کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی وقت فضا میں پولیس کی گاڑی کے سائرن کی آواز گونجی اور پولیس والوں کو اپنا یار قرار دینے والا چارلی متوحش نظر آنے لگا۔ ممکن تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ نکلنے کی کوشش کرتا، لیکن جانی نے ڈپٹ دیا، بھاگنے کا نہیں ہے ہیرو، اپن تیرا گارنٹی لیتا ہے۔ ناچار اسے اپنی جگہ کھڑا رہنا پڑا۔ جولیٹ بھی اس پوری صورتحال پر انگشت بدندہ جہاں کی تہاں کھڑی رہی۔ جانی کو اس نے ربن کے اڈے کے ایک فرد کے طور پر پہلے ہی شناخت کر لیا تھا۔ اس کے نام سے اگرچہ اسے واقفیت نہیں تھی، لیکن گلی میں آتے جاتے دیکھ چکی تھی اور خیال تھا کہ جب وہ ہسپتال میں داخل تھی تو شاید تب بھی یہ بندہ وہاں آیا تھا۔ تو ادھر کیا لفڑا کر رہا ہے جانی؟ ہسپتال مینجمنٹ نے پولیس اسٹیشن فون کر کے کمپلین کیا ہے کہ ادھر ہسپتال میں کوئی گڑبڑ ہے۔ پولیس کی گاڑی آ کر رکی تو لوگوں کا رش خود بخود چھٹنے لگا۔ گاڑی سے ایک سپاہی کے ساتھ برآمد ہونے والا تھانے دار جانی کو پہچان کر سیدھا اس کے پاس چلا آیا۔ آپ دیر سے پہنچا مائی باپ، ابھی ادھر سارا لفڑا نمٹ گیا ہے۔ جانی نے کچھ مضحکہ خیز انداز میں تھانے دار کی بات کا جواب دیا۔ پر لفڑا تھا کیا؟ اب وہ آیا تھا تو صورتحال جانے بغیر کیسے رہ سکتا تھا؟ یہ سالہ لڑکا لوگ اپنی سسٹر کو چھیڑے لے تھا۔ اپن نے اس کو لیسن دے دیا کہ ایسا مسٹیک کا کیا پنشمنٹ ہوتا ہے۔ اب ادھر سب سیٹ ہے۔ جانی نے مختصراً اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ پیارے لال، بٹھا اسے مائی کے لال کو گاڑی میں، تھانے جا کر اس کو ایسی مستی کا مزہ چکھاتے ہیں۔ تھانے دار نے فوراً ہی حکم صادر کیا۔ جانے دو صاحب، ابھی اس کو کافی سبق مل گیا ہے، آگے کچھ الٹا سیدھا کرتے دیکھو تو پھر الٹا لٹکا دینا۔ جانی نے اس کی سفارش کی۔ تیرے بولنے پر چھوڑ دیتا ہوں، تو یہ بتا کہ دادا کا کیا حال ہے؟ تھانے دار نے فوراً ہی اس کی بات مان لی۔ ایک دم فرسٹ کلاس ہے، ابھی اپنے شہزادے کے ساتھ شملہ جانے کو نکلا ہے۔ جانی نے اسے بتایا۔ یہ تھانے دار بمبئی کے ان پولیس والوں میں سے تھا جن کے ساتھ ربن کی اچھی سلام دعا تھی اور وہ اڈے سے باقاعدگی سے جانے والے بھتے کو حلال کرتا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ فاروق استاد کو ہیڈ انجری ہو گیا ہے اور وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ تھانے دار نے اپنی معلومات کی تصدیق کرنے کے انداز میں کہا۔ اس دوران میں اس کے ساتھ آنے والا سپاہی ہجوم کو منتشر کر چکا تھا۔ جانی سے گفتگو کرتے تھانے دار نے اشارے سے چارلی کو بھی وہاں سے چلے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ فوراً ہی اپنا بازو دبائے وہاں سے سرک گیا۔ دادا فاروق استاد کا علاج کے واسطے ہی شملہ گیا ہے، ڈاکٹر نے اسے ہل اسٹیشن لے جانے کا سجیسٹ کیا تھا۔ جانی تھانے دار کو تفصیلات سے آگاہ کرنے لگا۔ جولیٹ نے چاہا کہ اب وہ بھی وہاں سے روانہ ہو جائے، خاصا وقت ہو گیا تھا اور اسے گھر جا کر جوزف کو بھی دیکھنا تھا۔ ابھی رکو سسٹر، اپن خود تمہارے ساتھ چلے گا۔ جانی نے اس کا ارادہ بھانپ کر اسے روک لیا، پھر تھانے دار سے اجازت لے کر اس کے ساتھ ہسپتال سے باہر نکل گیا۔ آپ ادھر کیا کرنے آیا تھا مس؟ جولیٹ کے ساتھ ساتھ چلتے اس نے اس سے دریافت کیا۔ میں مسٹر فاروق کی مزاج پرسی کے لیے آئی تھی، وہ تو نہیں ملے، لیکن یہ گنڈا تنگ کرنے لگا۔ تھینک گاڈ کہ آپ آ گئے، ورنہ آج ایک بار پھر میرا تماشا بن جاتا۔ جولیٹ نے سرخ چہرے کے ساتھ اسے بتایا۔ اپن بس اتفاق سے ادھر رہ گیا۔ دادا اور فاروق استاد اسٹیشن کے لیے نکلا تو گاڑی میں اپنے لیے جگہ نہیں بچی۔ دادا بولا، جانی اب اسٹیشن آنے کو چھوڑ اور یہیں سے فاروق کو گڈ بائی بول کر اڈے چلا جا۔ اپن کو دادا کا حکم تو ماننا ہی تھا، پر ادھر ہاسپٹل میں ایک جاننے والا دکھائی دے گیا اور اس کی طبیعت معلوم کرنے میں تھوڑی دیر لگ گئی۔ اس سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو اس سالہ گنڈا لوگ کو آپ سے مس بیہیو کرتے دیکھا، بس پھر اپن میدان میں کود پڑا۔ جانی نے بھی اسے اپنی وہاں موجودگی کے جواز سے آگاہ کیا۔ آئی ایم ویری تھینک فل ٹو یو مسٹر جانی، آپ نے سچ مچ میری بہت ہیلپ کی۔ بمبئی کا ماحول بہت خراب ہو گیا ہے، کوئی عورت کھانے کمانے اکیلی گھر سے باہر نکلے تو مشکل میں پڑ جاتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس کوئی ہتھیار ہو تاکہ ایسے لوگوں کا دماغ درست رہ سکے۔
ابھی میرے پاس کوئی ہتھیار ہوتا تو میں اس گنڈے کو مزہ چکھا دیتی۔ بہت اچانک ہی اس کے ذہن میں خیال آیا تھا کہ فاروق نہیں ملا تو کیا ہوا، وہ جانی سے بھی ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ چنانچہ اب اسی کے لیے تمہید باندھ رہی تھی۔ نو نو، ویپن رکھنا بہت ڈینجرس ہوتا ہے۔ ویپن صرف اس آدمی کو رکھنا مانگتا جو سیلف کنٹرول جانتا ہو۔ اناڑی پرسن کے تو اپنے لیے یہ ٹربل بن جاتا ہے۔ آپ کبھی ایسا سوچنا بھی مت۔ جانی نے فوراً ہی دونوں کانوں کو ہاتھ لگا کر اس کی مخالفت کی۔ کیسے نہیں سوچوں، میرے ساتھ جو ہوا وہ سب کو معلوم ہے، اور آج بھی آپ نے دیکھ لیا کہ میں کیسی مشکل میں پڑ گئی تھی۔ اگر آپ نہ آ جاتے تو میرا کیا ہوتا؟ جولیٹ نے قدرے تیز لہجے میں اپنے حق میں دلیل دی۔ وہ سب ٹھیک ہے، پر اپنا دل نہیں مانتا کہ آپ کے پاس ویپن ہو۔ جانی اب بھی مخالفت پر قائم تھا، لیکن لہجہ ذرا کمزور پڑ گیا تھا۔ دل نہیں، دماغ سے سوچو مسٹر جانی، میں ایک تنہا لڑکی ہوں۔ آپ نے میرے فادر کا حال دیکھا ہے نا، وہ تو جیتے جی مر چکے ہیں۔ ایسے میں مجھے خود ہی اپنے ڈیفنس کے لیے کوئی انتظام کرنا چاہیے یا نہیں؟ گھر سے باہر نکلنا تو میں چھوڑ نہیں سکتی، کماؤں گی نہیں تو کھاؤں گی کہاں سے؟ اس نے اپنا لہجہ ذرا رکت آمیز کر لیا۔ یو آر رائٹ، پر ویپن؟ جانی ابھی تذبذب کا شکار تھا۔ میں ہتھیار اپنے ڈیفنس کے لیے رکھنا چاہتی ہوں، کوئی قتل و غارت کے لیے نہیں۔ ابھی آپ نے مجھے اپنا سسٹر بولا تھا، تو کیا آپ سسٹر کی اتنی بھی ہیلپ نہیں کریں گے؟ اس نے اپنا لہجہ اور بھی رکت آمیز کر لیا۔ کیا مطلب؟ اس کے الفاظ پر جانی بوکھلا گیا۔ وہ تو اس کے اپنے پاس ہتھیار رکھنے کے خیال کے سلسلے میں بحث کر رہا تھا، اور وہ الٹا اس سے ہی مدد مانگ رہی تھی۔ کہ آپ ہی وہ شخص ہیں جو مجھے کوئی ہتھیار پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اس بار اس نے کھل کر اپنا مطالبہ پیش کر دیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جانی ہنوز سٹ پٹایا ہوا تھا۔ آپ نے مجھے سسٹر بولا ہے، اور سسٹر کے لیے اتنا تو کرنا ہی پڑے گا۔ وہ دونوں وہیں لبے سڑک کھڑے ایک دوسرے سے الجھے ہوئے تھے۔ جولیٹ کے بے حد اصرار اور لفظ سسٹر کی گردان سے جانی خاصا نرم پڑ چکا تھا، اور اسے اپنا وہ گھر یاد آ گیا جسے وہ برسوں پہلے چھوڑ آیا تھا۔ اس گھر میں اس کی ماں تھی جو ظالم شوہر کی عیاشیوں اور بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے دھندا کرتی تھی۔ ماں کے کربناک ماضی کے ساتھ ہی اسے خیال آیا کہ اتنے برسوں میں یقیناً ماں کی جوانی ڈھل گئی ہوگی، اور اس کی بہنیں سنِ بلوغت میں داخل ہو چکی ہوں گی۔ جس ماحول میں وہ رہتی تھی وہاں اس بات کا پورا امکان تھا کہ اس کی بہنیں بھی اسی جہنم میں دھکیل دی گئی ہوں گی جس میں اس کی ماں برسوں جلی تھی، کیونکہ پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے آدمی باقی ہر جہنم کو قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جولیٹ نے اس سے اپنی مجبوری بیان کی تھی کہ وہ زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے کمانے کی خاطر گھر سے باہر نکلنے پر مجبور ہے۔ وہ پڑھی لکھی تھی، اس لیے اسے کوئی الٹا سیدھا کام کرنے کی تو ضرورت نہیں تھی، لیکن تحفظ کے مسئلے سے دوچار تھی۔ اگر اس کے ایک معمولی سے ہتھیار فراہم کرنے سے اسے یہ تحفظ مل جاتا تو اس میں ایسی کوئی برائی نہیں تھی۔ اس سوچ میں پڑ گئے برادر۔ اس بار جولیٹ نے اسے مسٹر جانی کی بجائے بھائی کہہ کر مخاطب کیا۔ کچھ نہیں، جانی نے سر کو نفی میں جنبش دی اور جیب سے اپنا چاقو نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ رکھ لو، پر اب ان سے پرومس کرو کہ اس کا مس یوز نہیں کرے گا۔ بالکل نہیں برادر۔ جولیٹ نے فوراً اس سے چاقو جھپٹ لیا اور اسے شولڈر بیگ میں رکھتے ہوئے بولی، یہ چاقو بھی اچھی چیز ہے، پر آپ کوشش کرنا کہ میرے لیے کوئی گن ارینج کر دو۔ گن یوز کرنا ایزی بھی ہوتا ہے اور اس کا روب بھی زیادہ پڑتا ہے۔ میں آپ کو اس کی پیمنٹ کر دوں گی۔ گاڈ بلیس یو۔ یہ تم کیسا بات کرتا ہے؟ اپن کو تو لگتا ہے کہ تم سچ مچ کسی کا مرڈر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کا مطالبہ سن کر جانی وحشت زدہ سا ہو گیا۔ اوہ سو سوری، آپ پریشان مت ہوں، میں نے تو ایسے ہی ایک بات کہہ دی تھی۔ اگر آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ جولیٹ کو اندازہ ہوا کہ جانی کو اس پر شک ہو رہا ہے، تو فوراً ہی اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئی، ورنہ ڈر تھا کہ وہ اپنا چاقو بھی واپس مانگ لے گا، اور وہ اس چاقو کی کارکردگی دیکھ چکی تھی۔ کھٹکے دار یہ چاقو پرس میں رکھنے کے حساب سے بھی آئیڈیل تھا۔ ہاں، استعمال کے لیے اسے مشق کرنی پڑتی تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ دلدار آغا کی واپسی تک اس کے پاس وقت تھا، اس عرصے میں وہ خاصی مشق کر سکتی تھی۔ دیکھ لو سسٹر، کچھ الٹا سیدھا نہیں کرنے کا ہے۔ کوئی پرابلم ہے تو اپن کو بولو، اپن تمہارا پرابلم سولو کرے گا۔ جانی اس کی طرف سے کھٹک چکا تھا۔ کوئی پرابلم نہیں ہے، اس بحث کو چھوڑو اور گھر چلنے کی کرو، مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ جولیٹ نے اس کا دھیان دوسری طرف لگایا اور وہ سچ مچ واپسی کی فکر میں لگ گیا۔
اوکے تم ادھر رکو، اپن ابھی اس ٹیکسی والے سے بات کرتا ہے۔ جولیٹ کو وہیں رکنے کا کہہ کر وہ کچھ فاصلے پر کھڑی ٹیکسی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی طرف نظریں جمائے جولیٹ نے دھیرے سے اپنے پرس کو تھپ تھپایا۔ فاروق کی مزاج پرسی کے لیے ہسپتال آنا بیکار نہیں گیا تھا اور وہ اپنے مقصد میں خاصی کامیاب رہی تھی۔ پرس میں پڑے چاقو نے اسے دلدار آغا سے انتقام لینے کے سلسلے میں مزید پرعزم کر دیا تھا۔ ریلوے اسٹیشن کا وہی ماحول تھا۔ کہیں سامان سے لدے پھندے عیالدار لوگوں کی بکھلاہٹیں تھیں تو کہیں کوئی چھڑا چھانٹ اپنا بیگ اور بستر بند اٹھائے بے نیازی سے کھڑا تھا۔ جوان ادھیڑ عمر اور بوڑھے کلی مسافروں کے گرد منڈلا رہے تھے کہ ان کے ڈھیروں سامان کا بوجھ اپنی ایک جان پر لاد کر 4 پیسے کما سکیں، تو ٹی اسٹال والے، خانچے والے اور اخبار والے بھی اس فکر میں تھے کہ مسافروں کی جیب ہلکی کر کے اپنے کنبوں کے لیے روزی کا بندوبست کر سکیں۔ بے تحاشا آوازوں میں ہر فرد کسی نہ کسی طور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھا۔ کہیں بیوی کمانے کے لیے دوسرے شہر جانے والے شوہر کو نمناک لہجے میں الوداع کہہ رہی تھی، تو کہیں دوسرے شہر بسنے والے رشتہ داروں کو سلام دعا اور دیگر پیغامات کی ہدایات جاری تھیں۔ کہیں کسی ایک فرد کو رخصت کرنے کے لیے پورا خاندان اس خیال سے اٹھایا تھا کہ اسٹیشن کی رونق میں ذرا تفریح رہے گی، تو کہیں بیزاری تھی کہ جلد از جلد ریل آئے اور رخصت کرنے کی ذمہ داری سے جان چھوٹے۔ فاروق، ربن، کیتھرائن اور گولو کے گرد بھی ان کے ساتھیوں کا رش لگا ہوا تھا۔ ان چاروں کو رخصت کرنے کے لیے اڈے کے آدھے سے زیادہ افراد اٹھائے تھے۔ جو نہیں آ سکے تھے وہ بھی صرف اس مجبوری کے تحت نہیں آئے تھے کہ انہیں ربن اور رامو کی طرف سے اجازت نہیں ملی تھی۔ اڈے کو کسی صورت خالی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، یہ بات سب سمجھتے تھے، اس لیے رکنے والے مجبوراً ہی صحیح رک گئے تھے۔ گولو خاصا اترایا ہوا تھا کہ بابا اسے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں اور وہ مستقل اپنے فاروق بھائی کے ساتھ ہی رہے گا۔ دوسری طرف سجو کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ ادھر آپ لوگوں کو کھانے پینے کا پریشانی ہوگا فاروق بھائی، آپ کو کھانا پکانے کے واسطے اپن کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ وہ آخری لمحات میں بھی جانے والوں کی فہرست میں اپنا نام شامل کرنے کے لیے بے چین تھا۔ کوئی پریشانی نہیں ہونے کا ہے، ادھر بھاٹیا سیٹھ کا کک ہے، دیسی، انگریزی، چینی سارے کھانے بنانا جانتا ہے۔ فاروق کی بجائے ربن نے اس کی دلیل کو بڑی بے نیازی سے رد کیا۔ اس کے ہاتھ میں اپنے جیسا ٹیسٹ تو نہیں ہوگا نا دادا، آپ لوگوں کو اپنے ہاتھ کا کھانا کھانے کی عادت ہے۔ سجو نے بھی ہمت نہیں ہاری اور عاجزی سے ہی صحیح کوشش جاری رکھی۔ اسی لیے تو اپن تیرے کو ساتھ لے کر نہیں جا رہا ہے، ادھر ہم صرف 3 آدمی کو پرابلم ہوگا، پر ادھر تو سارے کے سارے بھوکے رہ جائیں گے، تو ہم لوگوں کی فکر چھوڑ اور ان سب کا خیال کر۔ بظاہر بڑی سنجیدگی سے کہی ربن کی اس بات پر وہاں کہا پڑ گیا۔ سجو اب یہ تو کہہ نہیں سکتا تھا کہ اڈے کے باقی لوگ جہنم میں جائیں، وہ صرف ان لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے، سو منہ لٹکا کر خاموشی اختیار کر لی۔ دل چھوٹا کیوں کر رہے ہو یار، ہم کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، پھر واپس یہیں ہوں گے۔ اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے فاروق نے اس کی دلجوئی کی کوشش کی، لیکن اس کا چہرہ کچھ اور لٹک گیا۔ اپنے کو لگتا ہے سجو کو آپ کی جدائی سے زیادہ شملہ نہ دیکھنے کا غم ہو رہا ہے، سنا ہے بڑا خوبصورت ہے، جبھی تو گورا لوگوں نے اسے اپنا سمر کیپٹل بنایا تھا۔ سالہ سب خوبصورت چیز پر اپنا قبضہ کرنے کو مانگتا ہے۔ نہایت سنجیدگی سے یہ تبصرہ کرنے والا اجے تھا، جسے سن کر سجو کو پتنگے لگ گئے اور غصے سے بولا، غلط بات مت بولو اجے بھیا، اپنے کو گھومنے پھرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، ورنہ وہ جو ہو میں پارسی سیٹھ رہتا ہے، اس نے اپنے کو آفر کیا تھا کہ اپن اس کے پاس آ جائے۔ سیٹھ کا میڈیسن کا بزنس ہے اور سارے ہندوستان میں گھومتا پھرتا ہے، بولا تھا جہاں جائے گا اپنے کو ساتھ لے کر جائے گا۔ اپن شوقین ہوتا تو سیٹھ کا آفر مان لیتا، لیکن اپن بولا کہ اپن ادھر کے لوگوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانے کا ہے، اپن تو دادا اور فاروق بھائی کا شکل دیکھ دیکھ کر جیتا ہے۔ تم بھی ہمیں بہت عزیز ہو سجو، تمہارے بنائے کھانے ہمیں شملہ جا کر بھی نہیں بھولیں گے، لیکن دادا نے تمہیں یہاں رکنے کا بولا ہے تو اس کا مطلب ہے سوچ سمجھ کر ہی بولا ہوگا، دادا ایسے ہی تو کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں نا۔ فاروق نے ایک بار پھر اسے پچکارتے ہوئے سمجھایا۔ اصل میں تو اس کی اپنی قلبی کیفیت بہت عجیب تھی اور وہ خود بھی بمبئی چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ بمبئی وہ شہر تھا جہاں وہ زندگی کے بہت سے تجربات سے گزرا تھا اور بے مہر ہوتے ہوئے بھی اس شہر نے اسے اپنی باہوں میں پناہ دی تھی۔
سب سے بڑھ کر یہاں جولیٹ رہتی تھی، جس کی ایک جھلک دیکھ لینا ہی اسے زندگی کا حاصل لگتا تھا۔ کتنے دن گزر گئے تھے کہ وہ اس کی ایک جھلک سے بھی محروم تھا، اور اب بھی ایک نامعلوم مدت کے لیے یہ محرومی اس کا نصیب بننے والی تھی۔ لیکن وہ دادا کی بات نہیں ٹال سکتا تھا۔ خوشی سے یا ناراضی سے، ہر حال میں اسے دادا کی بات قبول تھی، اور شملہ جانے کا فیصلہ تو دادا نے ڈاکٹروں کے مشورے پر اس کی بھلائی کے لیے ہی کیا تھا، ورنہ موجودہ حالات میں بمبئی چھوڑ کر جانا خود اس کے اپنے لیے بہتر نہیں تھا۔ اس نے ابھی کچھ دن پیچھے ہی مجو کے اڈے کی چوکی سنبھالی تھی، اور اس نئے اڈے کی چوکی پر اپنی گرفت مضبوط رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ خود وہاں رہتا۔ خود اپنے اڈے سے متعلق بھی ڈھیروں امور ہوتے تھے، لیکن وہ ان سب باتوں کی پرواہ کیے بغیر اس کے ساتھ شملہ جا رہا تھا، اور پیچھے ساری ذمہ داری رامو پر ڈال دی تھی۔ یوں تو رامو اس کا دست راست تھا اور بہت باصلاحیت آدمی تھا، لیکن دادا تو دادا تھا، اس کی جگہ بھلا کوئی دوسرا کیسے لے سکتا تھا؟ آپ بالکل ٹھیک بول رہے ہیں فاروق بھائی، اپن دادا کے فیصلے کو قبول کرتا ہے۔ سجو نے یکدم ہی اپنا موڈ تبدیل کر کے چہرے پر مسکراہٹ سجا لی، تو فاروق نے اسے محبت سے گلے لگا لیا۔ قریبی بینچ پر بیٹھی کیتھرائن دلچسپی سے یہ سب دیکھتی رہی۔ اس کے لیے یہ سب نیا تھا۔ عام حالات میں تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اڈے پاڑے کے لوگوں سے کوئی واسطہ رکھے گی، لیکن ہسپتال میں ان لوگوں کے چند دن کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر منوہر بھاٹیا والے واقعے نے اسے بے حد متاثر کیا تھا، اور وہ جان گئی تھی کہ ان لوگوں کا دھندا چاہے جو بھی ہو، لیکن بنیادی طور پر وہ بڑے اچھے کردار کے لوگ تھے۔ فاروق کی دیکھ بھال کے لیے اسے بہت اچھے معاوضے پر شملہ چلنے کی پیشکش کرتے وقت بھی ربن نے کھل کر اسے اپنے بارے میں بتا دیا تھا، اور ساتھ ہی یہ یقین دہانی بھی کروائی تھی کہ وہ ان کے ساتھ بالکل محفوظ رہے گی۔ چنانچہ وہ بخوشی شملہ جانے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ اسے ہسپتال سے اتنی جلدی میں وہ بھی نامعلوم مدت کے لیے چھٹیاں دلوانے کا کارنامہ بھی ربن نے ہی انجام دیا تھا۔ چنانچہ اب وہ ان لوگوں کے ساتھ تھی اور لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ٹرین آنے میں بس 10 منٹ رہ گیا ہے۔ سب سامان دھیان سے ڈبے میں چڑھا دینا، یہ نہ ہو کہ ملنے ملانے کے چکر میں تم لوگ گڑبڑ کر ڈالو۔ وہاں جاری سارے ہنگامے سے بے نیاز بنے ربن نے کلائی موڑ کر گھڑی میں وقت دیکھا، اور بطور خاص کسی کو مخاطب کیے بغیر ہدایت کی، فکر نہ کرو دادا، کوئی گڑبڑی نہیں ہوگا۔ ایک گرگے نے اسے یقین دہانی کروائی۔ اسی وقت فاروق کی نظر کرتے پاجامے میں ملبوس ایک آدمی پر پڑی۔ وہ چاند بانوں کا ملازم خاص تھا اور انہی کی طرف آ رہا تھا۔ شکر ہے آپ لوگ مل گئے، ورنہ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں میرے پہنچنے تک ٹرین چل ہی نہ پڑے۔ اصل میں غلط پلیٹ فارم کی طرف چلا گیا تھا، اور وہاں آپ لوگوں کو ڈھونڈنے میں وقت برباد کرتا رہا، لیکن بعد میں لوگوں سے معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ آپ والی ٹرین کو تو یہاں آنا ہے۔ بھاگم بھاگ یہاں پہنچا ہوں کہ کسی طور آپ لوگوں سے ملاقات ہو جائے۔ ملازم نے ان کے قریب پہنچ کر پہلے سلام کیا اور پھر جلدی جلدی بولنے لگا۔ بولتے ہوئے اس کی سانسوں کی غیر متوازن لے سے ظاہر تھا کہ وہ واقعی بڑی افراتفری میں ان تک پہنچا ہے۔ کیوں، یہ سبب بھی فوراً ہی سامنے آ گیا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ہرے کپڑے سے نہایت اہتمام کے ساتھ سیا گیا امام ضامن برآمد کیا، اور اجازت طلب نظروں سے فاروق کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے فوراً ہی سر کو اس بات میں ہلا دیا کہ عقیدے کا معاملہ چاہے جو بھی ہو، لیکن وہ کسی کی اتنی محبت کو نہیں ٹھکرا سکتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ امام ضامن چاند بانو نے اپنے خوبصورت ہاتھوں سے خود تیار کر کے اس کے لیے بھجوایا ہوگا۔ اگر ہرے کپڑے میں لپٹا 125 اس کے بازو سے بندھوا کر وہ محبت کی ماری سکون پا سکتی تھی تو اس کا کیا جاتا تھا۔ اس نے بازو آگے بڑھا کر خاموشی سے وہ امام ضامن بندھوا لیا۔ بی بی نے راستے میں کھانے کے لیے بھی کچھ سامان بھجوایا ہے۔ ملازم نے اسٹیل کے اس بڑے سے توشے دان کی طرف اشارہ کیا جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا اور امام ضامن باندھنے کے لیے بینچ کے قریب رکھ دیا تھا۔ اس تکلف کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ یہ اپنا سجو ہے نا، اس نے پہلے ہی اتنا ڈھیر سارا کھانا ساتھ کر دیا ہے۔ فاروق ذرا کھسیاسا گیا، اگرچہ اسے معلوم تھا کہ ارد گرد موجود اڈے کے افراد میں سے کوئی بھی اتنی جرت نہیں کر سکتا کہ اس سے امام ضامن یا توشے دان کے بارے میں کچھ دریافت کر سکے، لیکن وہ انسانی فطرت کے تجسس سے بھی واقف تھا۔ کسی کے زبان پر سوال نہ لانے کا یہ مطلب تو نہیں تھا نا کہ دل و دماغ بھی سوالات سے خالی ہوں گے۔ یہ لازمی تھا کہ ان میں سے ہر ایک سوچ رہا ہو کہ یوں اسٹیشن پر اسے امام ضامن اور توشے دان بھجوانے والا بھلا کون نکل آیا۔
کہ وہ تو ان کی دنیا کا فرد تھا جس کا ان کے سوا کسی سے واسطہ نہیں رہا تھا۔ میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں حضور، میں تو بس حکم بجا لانے کا پابند ہوں۔ البتہ آپ کو یہ مشورہ ضرور دے سکتا ہوں کہ اسے قبول کرنے سے انکار نہ فرمائیے۔ آپ کے پاس بے شک زاد راہ کے طور پر بہت کچھ ہوگا، لیکن اس توشے میں موجود اشیاء کا سواد آپ سب سے جدا پائیں گے۔ ملازم نے ہاتھ باندھ کر بہت احترام سے اسے جواب دیا، ٹھیک ہے رے، اتنی حجت کی کیا ضرورت ہے؟ محبت سے بھیجی چیزوں کو لوٹانے کا تو نہیں ہے نا؟ اس بار اب تک خاموش بیٹھے ربن نے دخل اندازی کرتے ہوئے ٹوکا تو فاروق چونک سا گیا۔ اسے ایسا لگا تھا کہ ربن نے اسے چاند بانوں کے حوالے سے چھیڑا ہو، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بالکل سنجیدہ تھے۔ وہ اپنا وہم سمجھ کر ٹال گیا۔ اسی وقت پلیٹ فارم پر ہلچل مچ گئی۔ ریل گاڑی کی وسل اور پہیوں کی مخصوص گڑگڑاہٹ نے اعلان کر دیا تھا کہ گاڑی پہنچنے والی ہے۔ چنانچہ ہر ایک اس فکر میں مبتلا ہو گیا تھا کہ اپنے کل مال و اسباب اور ساتھیوں سمیت بالکل تیار رہے تاکہ گاڑی میں آسانی سے سوار ہوا جا سکے۔ ان کے ساتھی بھی مستعدی سے ان کا سامان سمیٹنے لگے۔ چاند بانوں کے ملازم کا لایا گیا توشے دان بھی ان میں سے ایک نے تھام لیا۔ گاڑی پلیٹ فارم پر آ کر لگی تو مزید ہلچل مچ گئی اور ہر طرف بھاگتے دوڑتے انسانی جسموں کے ساتھ آوازیں ہی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ان کے ساتھیوں نے اس بھیڑ اور ہنگامے میں بھی بڑی مستعدی اور مہارت کے ساتھ مطلوبہ ڈبہ تلاش کر کے ان کا سامان وہاں پہنچا دیا۔ ربن نے فرسٹ کلاس کے ڈبے میں بکنگ کروائی تھی تاکہ فاروق مکمل آرام کے ساتھ سفر کر سکے۔ سامان ڈبے میں سیٹ ہو جانے کے بعد ایک بار پھر ملنے ملانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کیونکہ اڈے کے لوگوں کی اچھی خاصی تعداد وہاں موجود تھی، اس لیے ان تینوں کو ان سب سے فردن فردن ملنے میں اچھا خاصا وقت لگا۔ ملنے والوں کا بھی یہ حال تھا کہ جو سینے سے لگاتا تھا آسانی سے جدا ہونے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ لوگ شملہ کی بجائے 7 سمندر پار جا رہے ہوں۔ جذبات میں ڈوبے ان لمحات سے گزر کر وہ تینوں کیتھرائن سمیت اپنے ڈبے میں سوار ہوئے تو ٹرین کی روانگی کا وقت ہونے ہی والا تھا۔ ربن اور کیتھرائن نے ڈبے کے اندر جا کر اپنی نشستیں سنبھال لیں، کیونکہ فاروق اور گولو دروازے پر ہی کھڑے رہے، یہاں تک کہ ٹرین نے وسل دی اور پھر آہستہ آہستہ رینگنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں ہاتھ ہلا ہلا کر اپنے ساتھیوں کو الوداع کہتے رہے، یہاں تک کہ ٹرین نے رفتار پکڑ لی اور پلیٹ فارم کی حدود سے نکل کر ان کے ساتھیوں کے چہرے ان کی نظروں سے اوجھل کر دیے۔ فاروق نے ایک آخری نظر باہر دوڑائی اور بوجھل قدموں سے دروازے پر سے ہٹ گیا۔ یہ صرف اس کا دل ہی جانتا تھا کہ اس نے کتنی بے دلی سے اس شہر کو الوداع کہا ہے، جہاں اس کے ساتھیوں کے علاوہ جولیٹ بھی بستی تھی، جولیٹ جو اس کے لیے رگے جاں تھی لیکن جسے وہ اپنا نہیں سکتا تھا۔ مس جولیٹ، باس آپ کو اپنے روم میں بلا رہے ہیں۔ وہ اپنی میز پر سر جھکائے کل کے اخبار میں لگنے والے ایک آرٹیکل کو دیکھ رہی تھی کہ چپڑاسی نے اسے پیغام دیا۔ اوکے، میں آتی ہوں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا اور اپنے سامنے موجود کاغذات کو ترتیب سے رکھنے کے بعد ان کو پیپر ویٹ تلے دبا دیا۔ کرسی سے اٹھتے ہوئے اس کی نظریں یوں ہی اس میز کی طرف اٹھ گئیں جہاں عارف بیٹھا کرتا تھا۔ اب وہاں تقریباً اسی کی ہم عمر سلونی رنگت والی کملا موجود تھی۔ اس نے عارف کے ملازمت چھوڑنے کے بعد اس اخبار کو جوائن کیا تھا اور خاصی خوش مزاج و باصلاحیت لڑکی تھی۔ اس کے دوستانہ اتوار کے باعث مختصر عرصے میں ہی دفتر کے تمام لوگ اسے پسند کرنے لگے تھے، لیکن جولیٹ کو ہر بار اسے دیکھ کر تکلیف ہوتی تھی۔ اس نے اس دفتر میں عارف کی جگہ لی تھی اور اسے دیکھ کر اسے خود بخود ہی عارف یاد آ جاتا تھا، عارف جس کے ساتھ زندگی بتانے کے اس نے بے شمار خواب دیکھے تھے، لیکن جو پہلا امتحان سامنے آنے پر ہی اس کا ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ عارف کے چلے جانے کے بعد اسے اندازہ ہوا تھا کہ انسان کسی محبوب ہستی کے بچھڑ جانے پر اتنا آزردہ نہیں ہوتا جتنا اس بات پر آزردہ ہوتا ہے کہ اس نے ایک عرصے تک ایک غلط شخص کو اپنا محبوب بنا رکھا تھا۔ عارف اندھیرے میں ساتھ چھوڑ جانے والے سائے کی طرح ثابت ہوا تھا اور محبوب ہونے کا حق ادا کرنا تو دور کی بات، برسوں کی دوستی کا بھی لحاظ نہیں رکھ سکا تھا، اور ایسے شخص کا یاد آنا یقینی طور پر تکلیف دہ ہی ہو سکتا تھا۔ وہ بھی کملا کے چہرے پر نظریں ٹکائے عارف کو یاد کرتے ہوئے تکلیف سے گزر رہی تھی۔ میں آئی ہیلپ یو؟ کملا نے اس کی نظروں کو مسلسل خود پر ٹکا پا کر اس سے دریافت کیا۔ اسے اپنے دفتری ساتھیوں سے اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ اس سے پہلے اس سیٹ پر کام کرنے والے عارف سے جولیٹ کی خاصی انڈرسٹینڈنگ تھی، اور خیال کیا جاتا تھا کہ وہ دونوں آپس میں شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں،
لیکن پھر اچانک ہی عارف ملازمت چھوڑ گیا اور جولیٹ بھی بدلی بدلی نظر آنے لگی، جس سے لوگوں کو شبہ ہوا کہ دونوں کے درمیان کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ایک آدھ نے اشارتاً جولیٹ سے اس بارے میں دریافت کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن اس نے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ یہ ساری تفصیلات سننے کے بعد کملا کو اس بارے میں خاصا تجسس محسوس ہوا تھا، لیکن جولیٹ کے لیے دیے رویے کی وجہ سے وہ اس موضوع کو چھیڑنے کی ہمت نہیں کر سکی تھی۔ البتہ اس کوشش میں رہتی تھی کہ کسی طرح جولیٹ اس سے بے تکلف ہو جائے، لیکن ابھی تک دونوں کے درمیان رسمی گفتگو کے علاوہ تعلقات قائم نہیں ہو سکے تھے، اور اس کا سبب جولیٹ کا بہت زیادہ محتاط رویہ تھا۔ نو، اب بھی اس کے بہت خلوص سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں جولیٹ نے انکار کیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اپنے دفتر میں رندھاوا اس کا منتظر تھا۔ بیٹھو، جولیٹ کو دیکھ کر اس نے اپنے سامنے موجود کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کل کی کاپی تیار ہے؟ اس نے ایک باس کے مخصوص انداز میں دریافت کیا۔ یس سر، جولیٹ نے مختصر جواب دینے پر اکتفا کیا۔ گڈ، میں تمہارے کام سے خوش ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ سال کمپلیٹ ہونے پر تمہیں اسپیشل بونس دیا جائے۔ اپنی بات کہہ کر اس نے جولیٹ کے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہاں اسے کوئی خاص تاثر نظر نہیں آیا۔ تھینک یو سر، شکریہ کے الفاظ ادا کرتے ہوئے بھی اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ تم نے دلدار آغا کا جو فیملی انٹرویو لیا تھا وہ بہت اچھا رہا تھا، خود آغا صاحب کی طرف سے بھی اسے پسند کیا گیا تھا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ دوسرے لیڈرز کے بھی فیملی انٹرویوز لیے جائیں تو پبلک کی طرف سے اچھا رسپانس آئے گا۔ لوگ فیمس پرسنالٹیز کی پروفیشنل ایکٹیویٹیز کے ساتھ ان کی پرسنل لائف کے بارے میں پڑھ کر خوش ہوتے ہیں۔ میں نے آغا کے انٹرویو سے سٹارٹ تو لے ہی لیا ہے، اب باری باری دوسرے پولیٹیشنز کے انٹرویوز بھی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے ہمارے نیوز پیپر کی سرکولیشن بڑھ جائے گی۔ اب وہ خاصے دوستانہ انداز میں اس سے اپنے آئیڈیا کو ڈسکس کر رہا تھا۔ آئی تھنک یہ ذرا مشکل ہوگا، آئی مین فیملی انٹرویوز۔ سیاسی لوگ اپنی پرسنل لائف کو سامنے لانا پسند نہیں کرتے۔ آغا کے سلسلے میں تو مجھے اس لیے کامیابی مل گئی تھی کہ اس کی مسز میری کلاس فیلو رہی تھی اور اس نے خود پرسنلی بہت کوآپریٹ کیا۔ اس نے بالکل پروفیشنل انداز میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ دیٹس اے پوائنٹ۔ رنداوا اپنی کرسی پر ذرا سا آگے ہو کر بیٹھا۔ مسز آغا سے فرینڈشپ کا تم بہت فائدہ اٹھا سکتی ہو۔ اس سے کہو کہ تمہیں دوسرے لیڈرز کی بیویوں سے ملوائے۔ ملاقات میں تم اپنے مطلب کے سوالات کر سکتی ہو۔ بعد میں ہم لیڈرز کے انٹرویوز کے ساتھ ان کی بیویوں کی گفتگو کو مرج کر کے چھاپ سکتے ہیں۔ وہ جیسے اپنے ہی آئیڈیا پر بہت خوش تھا۔ لیکن یہ انفیئر ہوگا، اس نے فوراً احتجاج کیا۔ ارے تو یہ لیڈر لوگ کون سا بہت فیئر بندے ہیں، یہ بھی تو دن رات جنتا کو پھول بناتے رہتے ہیں۔ اگر ہم انہیں ہاتھ دکھا گئے تو کیا غلط ہوگا؟ رنداوا نے اسے قائل کرنے کے لیے دلیل دی۔ لیڈرز کے حوالے سے میں آپ کا آرگومنٹ مان لیتی ہوں، لیکن ثنا کو میں کیا جواب دوں گی؟ وہ خود کو اس طرح استعمال کرنے پر مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ میں آپ کے نیوز پیپر کی سرکولیشن بڑھانے کے لیے اپنی پرانی دوستی کو داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ ایسی ہی کسی سچویشن سے بچنے کے لیے میں نے پہلے بھی آپ کو اپنی اور ثنا کی فرینڈشپ کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ ایک تو اسے رنداوا کی تجویز سے ویسے ہی اصولی اختلاف تھا، دوسرے یہ بات بھی ذہن میں تھی کہ ثنا اس سے تعلقات نبھانے کے سلسلے میں محتاط ہو گئی ہے اور نہیں چاہتی کہ دلدار آغا کو ان کے آپس میں روابط کا علم ہو۔ ایسے میں یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اس کے ذریعے رندھاوا کی خواہش کے مطابق کچھ حاصل کر پاتی؟ تم نے نہیں بتایا تھا پر عارف نے بتا دیا تھا۔ وہ بھی تو مسز آغا کا کلاس فیلو رہا ہے۔ اگر وہ جاب چھوڑ کر نہ جا چکا ہوتا تو میں تمہاری بجائے اسے یہ ڈیوٹی دے سکتا تھا۔ رنداوا کا جواب سن کر اسے عارف پر شدید غصہ آیا۔ وہ جاتے جاتے اس کے لیے ایک مسئلہ کھڑا کر گیا تھا۔ میں نے اہم پولیٹیشنز سے انٹرویو کے لیے ٹائم لینے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ اگلے ہفتے سے کانگریس پنجاب بھر میں اپنی کل لیڈرشپ کے ساتھ جلسوں کا سٹارٹ لے رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان جلسوں کی کوریج کے ساتھ ساتھ لیڈرز کے انٹرویوز بھی ہمارے نیوز پیپر میں چھپتے رہیں، اس لیے ضروری ہے کہ تم بھی فوری طور پر اپنا کام شروع کر دو۔ اس کے اعتراض کو خاطر میں لائے بغیر وہ اپنی کہے جا رہا تھا۔ جولیٹ کو اس پر شدید غصہ آیا، لیکن پھر ایک خیال نے اسے غصے کے اظہار سے روک کر سوال کرنے پر مجبور کر دیا۔ کانگریس کے ان جلسوں میں دلدار آغا بھی شریک ہوگا کیا؟ میرے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق تو وہ آج کل آؤٹ آف کنٹری ہے۔ وہ 2-4 دن میں واپس آنے والا ہے۔
کانگریس کے یہ جلسے بہت امپورٹنٹ ہیں اور ایسے ٹائم میں وہ غائب نہیں رہ سکتا، رندھاوا نے اسے بتایا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں ایک شرط پر آپ کے مطلب کے انٹرویوز حاصل کروں گی۔ آپ کو ان جلسوں کی کوریج کے لیے بھی مجھے ہی بھیجنا ہوگا۔ ذہن میں موجود ایک خیال نے اسے رندھاوا سے مطالبہ کرنے پر مجبور کیا۔ تمہارے لیے یہ مشکل نہیں ہو جائے گا؟ دو دو کام ایک ساتھ کیسے کرو گی؟ رندھاوا نے اسے احساس دلایا۔ وہ میرا پرابلم ہے، میں مینیج کر لوں گی۔ آپ کو تو بس اپنے کام سے مطلب ہونا چاہیے۔ وہ اپنے اصرار پر قائم رہی۔ اوکے، ایز یو وش۔ رندھاوا نے بھی زیادہ بحث نہیں کی اور ہتھیار ڈال دیے۔ پھر وہ دونوں تفصیل سے اس سارے پروگرام کو ڈسکس کرنے لگے۔ رندھاوا کے پاس پورا شیڈول تھا کہ کب کب اور کہاں جلسہ ہونا ہے۔ اس حوالے سے وہ جولیٹ کو اچھی طرح بریف کرتا رہا۔ ایک لمبی میٹنگ کے بعد جولیٹ اس کے دفتر سے باہر نکلی تو خاصی پرجوش تھی اور بار بار ذہن پرس میں پڑے چاقو کی طرف جاتا تھا جو اس نے جانی سے حاصل کیا تھا۔ اس چاقو کے استعمال کا وقت قریب آتا جا رہا تھا۔ دفتر کے اوقات ختم ہونے کے بعد گھر کے لیے روانہ ہوتے وقت بھی اس کا یہ جوش قائم رہا۔ گھر پہنچ کر اس نے حسب معمول پہلے جوزف کا حال احوال معلوم کیا، پھر کھانا تیار کرنے میں مصروف ہو گئی۔ اس کام کو بہت پھرتی سے نمٹانے کے بعد وہ دوبارہ جوزف کے کمرے میں پہنچی تاکہ اسے کھانا کھلا کر جلد از جلد فارغ ہو جائے، لیکن وہ سویا ہوا تھا اور وہ بھی اتنی گہری نیند کہ اس کے پکارنے پر بھی نہیں جاگا۔ اس نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ اسے سونے دیا جائے، چنانچہ مزید آوازیں دینے کے بجائے اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہاں ایک دیوار پر اس نے نشانے بازی کی مشق کے لیے استعمال ہونے والا بورڈ آویزاں کر رکھا تھا۔ یہ بورڈ وہ کچھ دن قبل ہی لائی تھی اور اس پر نشانے بازی کی مشق کر رہی تھی۔ اس کام کے لیے وہ پہلے پھل اور سبزیاں کاٹنے والا عام سا چاقو استعمال کرتی رہی تھی، لیکن اب اس کے پاس ایک سکہ بند بدماش کا آزمودہ چاقو آ چکا تھا اور اس چاقو نے اس کے جوش اور حوصلے میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ پرس سے جانی کا دیا ہوا چاقو نکال کر وہ کچھ فاصلے سے نشانہ بازی والے بورڈ کے مقابل آ کھڑی ہوئی اور چاقو کو ممکنہ مہارت سے تھام کر بورڈ کی طرف پھینکا۔ چاقو بورڈ پر بنے بیرونی دائرے میں پیوست ہو گیا۔ اس نے چاقو واپس نکالا اور دوبارہ ناپ تول کر پھینکا۔ پھر وہ بار بار یہ عمل دہراتی رہی۔ چاقو بازی کے فن سے اسے بالکل بھی واقفیت نہیں تھی اور نہ ہی وہ کسی سے اس سلسلے میں تربیت حاصل کر سکتی تھی، لیکن انتقام کا جنون تھا جو اس کا رہبر و استاد بنا ہوا تھا، اور وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کا نشانہ بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ اب بھی وہ فاصلہ بدل بدل کر مختلف زاویوں سے چاقو پھینکنے کی مشق کر رہی تھی۔ آج رندھاوا سے ہونے والی میٹنگ کے بعد اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ وہ کسی جلسے کے موقع پر دلدار آغا کو نشانہ بنا سکتی ہے۔ ایک صحافی کی حیثیت سے اسے جلسے کے دوران سٹیج سے قریب تر رہنے کا موقع مل سکتا تھا اور وہ ایسے کسی موقع کا فائدہ اٹھا سکتی تھی۔ بعد میں چاہے اسے اس جرم میں گرفتار کر لیا جاتا، لیکن اس کا انتقام تو پورا ہو جاتا، بلکہ اس نے سوچ لیا تھا کہ گرفتار ہونے کی صورت میں وہ صاف صاف آغا کے قتل کی وجہ بیان کر دے گی تاکہ لوگوں پر اس کا مکروہ کردار کھل کر سامنے آ جائے۔ اسے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو جاتی تو اس کے بعد اسے کسی بات کی پرواہ نہ رہتی، اور کامیابی کا انحصار سب سے زیادہ اسی بات پر تھا کہ وہ درست ترین نشانہ لینے میں مہارت حاصل کر سکے، کیونکہ ناکامی کی صورت میں اسے دوسرا موقع ملنا ممکن نہیں تھا۔ وہ گن کے حصول کی بھی اسی لیے خواہش مند تھی کہ پے در پے کئی گولیاں چلانے کی صورت میں کامیابی کے امکانات زیادہ ہوتے، لیکن اب جب کہ وہ گن حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی تو اسے دستیاب ہتھیار سے ہی کامیاب ترین وار کی بھرپور مشق کرنی تھی۔ پوری جاں فشانی سے یہ مشق کرتی ہوئی وہ بورڈ کے مقابل کھڑی، اس سے اپنا فاصلہ بڑھاتی ہوئی بالکل دیوار سے جا لگی۔ اب فاصلہ خاصا بڑھ گیا تھا اور اسے امید تھی کہ جلسہ گاہوں میں وہ ایسی جگہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے گی جہاں سے اس کے اور آغا کے درمیان اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا۔ اتنے فاصلے سے حملے کی مشق کے لیے اس نے اپنے چاقو والے بازو کو حرکت دی۔ چاقو اس کی انگلیوں کی گرفت سے نکلا اور ہوا میں تیرتا ہوا بورڈ کی طرف بڑھا، لیکن بورڈ میں پیوست ہونے کی بجائے ٹکرا کر نیچے گر گیا۔ چاقو کے نیچے گر جانے پر پل بھر کے لیے اس کے ہونٹ غصے سے بھنچے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور آگے بڑھ کر چاقو اٹھانے کے بعد دوبارہ اپنے عمل کو دہرایا۔ اس کے بعد وہ پے در پے کئی بار اس عمل کو دہراتی چلی گئی، لیکن بار بار کی مشق کے باوجود بھی اسے مطلوبہ نتیجہ حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ یا تو چاقو پیوست ہی نہ ہوتا تھا
یا اصل ٹارگٹ سے چند انچ ادھر ادھر پیوست ہو جاتا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ چند انچ بھی اس کے لیے بہت اہم ہیں۔ یہ چند انچ زندگی اور موت کے درمیان فاصلے کو طے کرنے والے تھے، اور وہ دلدار آغا کی موت کے فیصلے سے کم پر راضی ہونے والی نہیں تھی۔ چنانچہ بار بار کی ناکامی کے بعد پہلے تو خوب جھنجھلائی، لیکن پھر اپنے اعصاب کو قابو میں کرتے ہوئے ایک بار پھر دیوار کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ اس بار اس نے چاقو پھینکنے میں جلد بازی سے کام نہیں لیا اور خاموشی سے اپنی جگہ کھڑی رہی، لیکن حقیقتاً اب وہ اپنے کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ پشت لگائے نہیں کھڑی تھی۔ اب وہ لوگوں سے بھری جلسہ گاہ میں پہنچ چکی تھی۔ لوگوں اور ان کی آوازوں سے بھری اس جلسہ گاہ میں وہ سٹیج کے بہت قریب سب سے اگلی قطار میں موجود تھی۔ اس قطار میں کھڑے کھڑے اس نے ایک کرسی پر براجمان دلدار آغا کو دیکھا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے 3 پیس سوٹ میں ملبوس دلدار آغا اپنی کرسی سے اٹھا اور مائک کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مائک منہ کے نزدیک کر کے اس نے کچھ بولنا شروع کیا، لیکن وہ اس کی آواز نہیں سن رہی تھی، بلکہ اب وہ کسی کی بھی آواز نہیں سن رہی تھی۔ اس کی تمام حسیات ایک پل کے لیے بصارت میں بدل گئی تھیں اور دلدار آغا کے سینے پر بائیں جانب عین دل کے مقام پر مرکوز تھیں۔ شدید ارتکاز کے اس عالم میں اس نے اپنے دائیں بازو کو حرکت دی تو اس کی انگلیوں میں دبا چاقو آزاد ہو کر پرواز کرتا ہوا سیدھا آغا کے سینے میں دل کے مقام پر جا کر پیوست ہو گیا۔ اس کی نظروں نے آغا کے سینے سے خون کا فوارہ نکلتے دیکھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا۔ اس کے گرتے ہی جولیٹ کے منجمد ہو جانے والے حواس میں تحریک پیدا ہوئی اور وہ واپس اپنے حواسوں میں لوٹی تو سر سے پیر تک پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے ارد گرد موجود لوگوں کا ہجوم اور جلسہ گاہ کا سٹیج بھی غائب ہو چکا تھا اور نشانہ بازی کی مشق کا بورڈ نظر آ رہا تھا۔ اس بورڈ پر عین درمیان میں بالکل صحیح مقام پر پیوست چاقو اسے یقین دلا رہا تھا کہ دلدار آغا سے نفرت اور سینے میں جلتی انتقام کی آگ خود اس کی کامیابی کی ضامن ہے۔ اپنے دل میں پیدا ہونے والے اس یقین سے بے حد تقویت حاصل کرتی وہ آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگی اور دیوار گیر گھڑی کی طرف دیکھا۔ گھڑی کی سوئیوں نے اسے احساس دلایا کہ وقت خاصا آگے بڑھ چکا ہے۔ وہ عجلت میں چاقو کو پرس میں رکھ کر باورچی خانے کی طرف بھاگی اور ٹرے میں کھانا نکال کر جوزف کے کمرے میں پہنچ گئی۔ یہ کمرہ جو کبھی اس کے ماں باپ کا کمرہ ہوا کرتا تھا، اب اس کی ماں کے وجود سے خالی تھا اور اسے بہت ویران لگ رہا تھا۔ اسے ایک بار پھر یاد آیا کہ اس ویرانی کا ذمہ دار آغا ہے، جس نے اس کی صحت مند ہنستی مسکراتی ماں کو ایسے غم سے دوچار کیا کہ وہ جانبر نہ ہو سکی۔ یوں دلدار آغا صرف اس کی عزت کا لٹیرا ہی نہیں بلکہ اس کی ماں کا قاتل بھی تھا، اور قاتل کو اس کے انجام تک پہنچائے بغیر وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ کھانا کھا لیں ڈیڈ۔ کھانے کی ٹرے تپائی پر رکھتے ہوئے وہ بستر پر دراز جوزف سے مخاطب ہوئی تو اسے اپنی آواز خود ہی اجنبی محسوس ہوئی۔ جوزف جو اب نیند سے جاگ چکا تھا اس کی آواز پر کسی معمول کی طرح اٹھ بیٹھا۔ جولیٹ نے نوالے بنا کر اس کے منہ میں ڈالنے شروع کیے تو وہ بہت آہستگی اور بے دلی سے کھاتا رہا۔ اس کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے جولیٹ کے دل میں خیال ابھرا کہ اگر وہ دلدار آغا کے قتل کے الزام میں گرفتار ہو گئی تو اس کا کیا ہوگا؟ یہ شخص جو اس کے کھلائے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتا، زندگی کے دن کیسے پورے کرے گا؟ لیکن بس یہ کچھ پل کی سوچ تھی، کیونکہ اب وہ سوچ رہی تھی کہ دلدار آغا کو قتل کر کے وہ صرف اپنے انتقام کی آگ نہیں بجھائے گی بلکہ اپنے باپ کے غم کا مداوع بھی کرے گی۔ رہی اس کے بغیر زندگی بتانے کی بات تو زندہ تو وہ تب بھی رہا تھا جب وہ دلدار آغا کی قید میں تھی اور پھر اس کے بعد ہسپتال میں زیر علاج رہی تھی۔ اس عرصے میں اس کے پاس موجود ہمدرد محلے داروں نے جوزف کا بھرپور خیال رکھا تھا۔ یوں بھی اپنی عزیز بیوی کے جانے کے بعد اسے زندگی سے اتنی دلچسپی کہاں رہی تھی کہ وہ اسے پورے اہتمام سے جیتا۔ وہ تو زندگی اور موت کے بیچ لٹکا بس باقی رہ جانے والی سانسوں کو گن رہا تھا۔ حقیقتاً وہ اپنی جوزفین کے پاس جانے کو بے قرار تھا اور اس بے قراری میں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا کہ کوئی اس کا خیال رکھتا ہے یا نہیں۔ بس حسب معمول گنتی کے چند نوالے کھا کر اس نے جولیٹ کو روک دیا۔ جولیٹ نے بھی اصرار نہیں کیا کیونکہ وہ اس سے پہلے کئی بار اپنے اصرار کا نتیجہ دیکھ چکی تھی۔ ایک بار انکار کر دینے کے بعد وہ کسی صورت مزید کھانے پر راضی نہیں ہوتا تھا۔ اس کے روک دینے پر وہ ٹرے اٹھا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ وہ دونوں باپ بیٹی آج کل جیسی زندگی گزار رہے تھے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے اور بات چیت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ گمسم رہتے تھے، لیکن آج ایک خلاف معمول واقعہ پیش آیا۔
وہ کھانے کی ٹرے لے کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تو جوزف کے ہونٹوں میں جنبش پیدا ہوئی اور اس کے منہ سے ایک لفظ ادا ہوا، بیٹھو۔ اس کے ہونٹوں سے خارج ہونے والے اس لفظ پر حیرت زدہ وہ دوبارہ بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھنے کے بعد جوزف چند پل کے لیے یوں خاموش رہا جیسے لفظوں کو مجتمع کر رہا ہو، پھر بولنا شروع ہوا۔ جولی مائی ڈارلنگ، آئی ایم ویری سوری۔ آئی نو کہ اب ایک اچھا فادر ہونے کا ثبوت نہیں دے رہا اور تمہارے لیے بوجھ بنا ہوا ہے، بٹ ڈونٹ وری۔ اپنے کو بلیو ہے کہ اپن زیادہ دن اس دھرتی پر بوجھ بن کر نہیں رہنے کا ہے، اپنے کو اپنی جوزفین کے پاس جانے کا ہے، بٹ تم اپنے فادر کو اپولوجائز کر دینا۔ اپنے کو تمہارے اوپر بوجھ بننے کی بجائے تمہاری رسپانسبلٹی اٹھانی چاہیے تھی، پر اپن بہت مجبور ہے، اپنے سے اپنی جوزفین کے بغیر جیا نہیں جاتا، ہم اس ورلڈ میں زندہ رہنے کو ہی نہیں مانگتا ہے، تو اس لائف کے دوسرے کام کیسے ٹھیک طرح سے کر سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ان آنسوؤں نے جولیٹ کو ایک بار پھر کرب سے دوچار کیا۔ اس کے باپ کے زندہ درگور ہو جانے کی ذمہ داری بھی دلدار آغا پر آتی تھی، اور وہ اتنی بے بس تھی کہ اسے تسلی بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اس کے پاس وہ لفظ ہی نہیں تھے جو اس کے باپ کے بے تحاشا غم کا مداوع بن سکیں۔ چنانچہ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بس چند آنسو ہی بہا کر رہ گئی۔ ڈونٹ کرائی مائی ڈارلنگ، اپنے کو تمہارے رونے سے پین ہوتا ہے، جوزفین بھی ادھر تمہارے لیے تڑپتی ہوگی، پر ہم سب اپنی اپنی جگہ مجبور ہیں، کوئی کسی کے واسطے کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، ہم اتنا ضرور چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے اپنا ایک ڈیوٹی پوری کر دے۔ یہ ڈیوٹی جوزفین کے بعد ہم کو ہی ادا کرنا ہے۔ وہ زندہ ہوتی تو صحیح وقت پر خود اسے پورا کرتی۔ وہ اس سے معموں میں بات کر رہا تھا۔ جولیٹ نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ادھر ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں ایک چابی ہے، اسے نکالو اور کپ بورڈ کھولو۔ اس کی الجھن کو تو معلوم نہیں جوزف نے محسوس کیا یا نہیں، لیکن ایک حکم ضرور دے ڈالا۔ جولیٹ اس کے حکم کی تعمیل میں اپنی جگہ سے اٹھ کر حرکت میں آ گئی۔ رائٹ سائڈ پر سب سے نیچے والے خانے میں ایک جیولری باکس رکھا ہے، اسے نکالو۔ وہ الماری کے لاک میں چابی گھما رہی تھی تب جوزف نے اسے نئی ہدایت دی۔ اس نے الماری کھول کر بیٹھتے ہوئے دائیں جانب کے سب سے نچلے خانے میں جھانکا۔ فوری طور پر کوئی جیولری باکس نظر نہیں آیا، لیکن پھر پلاسٹک کی تھیلی میں لپٹی مستطیل شے کی موجودگی کو محسوس کر کے اس نے اندازہ لگایا کہ یہ جیولری باکس ہو سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے باہر نکال لیا اور تھیلی کو کھولا۔ اندر موجود شے اب بھی ململ کے سرخ کپڑے میں لپٹی ہونے کے باعث اس کی نظروں سے اوجھل تھی۔ اس نے کپڑے کی تہیں کھول کر اسے باہر نکالا۔ وہ چاندی کا بنا نہایت خوبصورت ڈیزائن کا جیولری باکس تھا، جو اپنی بناوٹ کے اعتبار سے تو خاصا پرانا لگ رہا تھا، لیکن جس کی آب و تاب ایسی تھی جیسے بالکل نیا ہو۔ جولیٹ نے اس سے قبل کبھی اس جیولری باکس کو نہیں دیکھا تھا۔ حقیقتاً اس نے آج پہلی بار ہی اپنی ماں کی الماری کھولی تھی۔ جوزفین کو اپنے سارے کام خود انجام دینے کی عادت تھی، اس لیے کبھی ایسی نوبت نہیں آئی تھی کہ کپڑے وغیرہ رکھنے یا نکالنے کے لیے کبھی اسے الماری کھولنے کی ضرورت پیش آئی ہو۔ وہ جیولری باکس ہاتھ میں لیے جوزف کے پاس پہنچ گئی۔ یہ جوزفین نے تمہارے لیے رکھا تھا۔ اس کے اندر جو کچھ ہے وہ تمہاری لائف کو ایزی بناتا ہے یا کمپلیکیٹڈ، یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسے تم تک پہنچا کر اپنی رسپانسبلٹی پوری ہو گئی۔ جوزف نے جیولری باکس اس سے لینے کی بجائے اسے بتایا اور پھر بے نیاز ہو گیا۔ اسے رخ بدلتے دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ اب جوزف اس سے مزید بات نہیں کرے گا۔ چنانچہ جیولری باکس ہاتھ میں لے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے اس جیولری باکس کو الماری میں رکھ دیا۔ اس کے اندازے کے مطابق اس جیولری باکس میں اس کی ماں کی وہ جیولری ہو سکتی تھی جو اس نے اس کے لیے رکھی ہوگی۔ شاید وہ اس کی شادی کے موقع پر اسے یہ سب دیتی، لیکن اسے موقع نہیں مل سکا تھا، اور جولیٹ کے حساب سے اب اس کی شادی کا کوئی امکان نہیں تھا، اس لیے اسے کسی زیور وغیرہ کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ہاں، کسی مالی مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ اس جیولری کو استعمال کر سکتی تھی، لیکن فی الحال تو ایسی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے باکس کو کھولنے میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔ حقیقتاً اگر اس کا ذہن بے انتہا الجھا ہوا نہیں ہوتا تو وہ جوزف کے الفاظ پر ضرور غور کرتی اور اس جیولری باکس کو کھولنے میں دلچسپی لیتی، لیکن اب تو وہ ایک الماری سے دوسری الماری میں منتقل ہو کر نامعلوم مدت کے لیے ایک بار پھر مکفل ہو گیا تھا۔ معزز ناظرین اور سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔